لا الہ الا اللہ وہ واحد کلمہ ہے کہ جس کلمے کی بنیاد پہ چھوٹے اور جھوٹے خداؤں کی دکانیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ سے تمام بناوٹی خدا، ان کی خدائی کے بت ٹوٹ جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ زمین کے اور دیگر تمام ہوائی خداؤں سے انسان کی جان چھڑاتا ہے۔ یہی وہ نعرہ ہے جس نعرے سے کفار کو تکلیف، اسی نعرے سے مشرکین کو بھی تکلیف ہے۔ اسی نعرے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باقاعدہ محاذ کھڑے کیے گئے، آپ کا استہزاء کیا گیا، آپ کے ساتھ مذاق کیا گیا، آپ کو تکالیف دی گئی، شیب ابی طالب میں بند کیا گیا، آپ سے رشتے ناطے توڑے گئے، آپ سے معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا، اور باقاعدہ آپ کو بدنام کرنے کے لیے اور آپ کو معاشرے سے ختم کرنے کے لیے ایک بہت بڑا اجلاس بنایا گیا، جسے دار الندوہ کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں۔ دار الندوہ وہ اجلاس کہ جس اجلاس کا مین ایجنڈا یہ تھا کہ محمد کے دامن میں کوئی داغ تلاش کرو، اس لیے کہ محمد کا نعرہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتا جا رہا ہے، چڑھتا جا رہا ہے، لیکن اس دار الندوہ کے اجلاس میں سبھی کا بیک وقت یہ پیغام تھا کہ محمد کے دامن میں کوئی داغ نظر نہیں آتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں کوئی عیب اور نقص نظر نہیں آتا، جس عیب اور نقص کو ہم لوگوں کے سامنے رکھیں اور آپ سے دور کریں۔ یہی بات ہے کہ قرآن مجید نے بیان فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ اے حبیب، یہ آپ کو رد نہیں کرنا چاہتے، دراصل یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عقیدہ توحید کا انکار کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی توحید اور اللہ کی آیات کا انکار کرنا چاہتے ہیں۔ اصل یہ بنیادی نعرہ ہے، جس نعرے پہ اسلام کھڑا ہے، جس نعرے کی دعوت کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کو مبعوث کیا گیا، اور ہر ایک نے یہی سبق دیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حبیب اللہ خلیل اللہ تک، محمد الرسول اللہ تک یہی پیغام تھا کہ اللہ کے سوا کوئی وحدہ لا شریک نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی موت و حیات کا خالق مالک نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، کوئی دعا کو سننے والا نہیں ہے، اور کوئی بھی اولاد دینے والا نہیں ہے۔ یہی وہ بنیادی پیغام جس کو قرآن مجید نے مختلف مقامات پر مختلف انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ ایک ایک نبی کو دیکھو، ہر نبی نے یہی فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کرو، ما لکم من الہ غیر، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔